اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی تمام مخلوقات میں سب سے عزت والا بنایا ہے، اور اللہ نے انسان کے سر پر کرامت کا اور عزت کا تاج رکھا ہے تاکہ انسان اپنی عزت کو امام کو ماننے کے ذریعے سے اپنی عزت کو قائم اور دائم کرے. جیسا کہ میں نے یہ کہا ہے اور میں کہتا رہا ہوں پہلے دن سے کہ اللہ نے جو انسان کو اس دنیا میں عزت دی ہے تو اس عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فخر کرے، اس عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غرور اور گھمنڈ کرے، اس عزت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان فساد برپا کرے. اس عزت کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے چلے. اسی لیے اس آیت کے فوراً بعد آیت نمبر 71 میں سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن جتنوں کو ہم نے دنیا کے اندر بھیجا ہے انہیں قیامت میں ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو کیوں انسان اس امام کو نہ مانے، اس ایمان پر عقیدہ کیوں نہ رکھے، ان سے محبت کیوں نہ کرے کہ جب آخرت میں ان کے ساتھ میں بلایا جائے تو انسان کا سر عزت سے اور فخر سے بلند ہو. ایسا نہ ہو کہ اس امام کو مانے کہ جو قیامت میں خود اپنی فکر کر رہا ہو. اگر انسان واقعاً وہاں پر عزت کمانا چاہتا ہے تو ایسا امام ہونا چاہیے جو کسی میدان سے بھاگا نہ ہو تاکہ وہ قیامت کے میدان سے بھی نہ بھاگے، جو خود جنت کی خواہش نہ کرتا ہو بلکہ دوسروں کو جنت عطا کرتا ہو. آپ متوجہ ہو گئے ہیں تو میں اپنے بیان کو شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن میں اللہ نے، جیسے میں نے کل بیان کیا تھا، قرآن میں اللہ نے ہدایت حاصل کرنے والے کو بھی انسان کہا ہے اور ہدایت کرنے والے کو بھی انسان کہا ہے. وہ بھی انسانی شکل میں آئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، ورنہ پھر قرآن کی دیگر آیات جو ہیں ان کو کس طرح سے ایکسپلین کیا جائے گا، کس طرح سے بیان کیا جائے گا. قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، اس سورے کا نام سورۃ الزلزال ہے. اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها.
کے دن زمین جو ہے بہت ہی بری طرح سے ہلائی جائے گی، وائلنٹلی شیک ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو زمین جو ہے جو اس کے اندر دفن ہے وہ سب نکال دے گی۔ یہاں زلزلہ آتا ہے تو ہمیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر زلزلہ آ جائے تو میں نہ آپ کی طرف دیکھوں گا نہ آپ میری طرف دیکھیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب زلزلہ آئے گا وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا تو ایک انسان اپنی جگہ پر ثابت قدم ہوگا اور زمین سے کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے ہل رہی ہے، سب کچھ باہر نکال کر پھینک رہی ہے، یعنی میں اگر اچھی اردو میں کہوں تو گڑے مردے اکھاڑ رہی ہے، متوجہ ہے نا، گڑے مردے اکھاڑ رہی ہے اور ساری کی ساری خبریں جو ہیں وہ ہمیں دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس انسان سے مراد ہم تو نہیں ہو سکتے ہیں، اس انسان سے مراد کوئی ویسا ہی ہوگا۔ دیکھیے وہ انسان ایسے کہے گا زمین سے تجھے کیا ہو گیا ہے، جیسے کہ باپ اپنی اولاد سے کہہ رہا ہو کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہی تو ہے کہ ابو تراب تراب سے کہیں گے، ابو تراب۔ دیکھیں ایک انسان یہ ہے کہ جو ثابت قدم ہوگا، اور پھر ایک اور سورہ ہے قرآن میں جس کا نام ہے سورۃ القیامہ، قیامت کے نام کا سورہ ہے، اس میں اللہ ایک انسان کی اور بات کر رہا ہے۔ وہ انسان بھاگ رہا ہوگا لیکن اسے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، تو وہ اللہ سے کہے گا، اپنے الفاظ میں کہے گا جس کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر نازل کیا ہے کہ این المفر، بھاگنے کا راستہ کدھر ہے۔ دیکھیے دو انسان ہیں قیامت میں، ایک جو ہے وہ ثابت قدم ہوگا، ایک جو ہے وہ کرار ہوگا اور ایک فرار ہوگا۔ اب نہ جانے خدا قیامت کا ذکر کر رہا ہے یا جنگ خیبر بیان کر رہا ہے۔ اب کوئی ایسا انسان تو ہو کہ جو ثابت قدم ہو، یہ وہی انسان ہے کہ جس کی محبت انسان کو ثابت قدم بناتی ہے۔ یہ کبھی بھی ہمارے ذہنوں میں خناس نہیں آنا چاہیے کہ ہم اور وہ برابر۔ تخت حکومت پر قدم رکھنے والا اور ہے، دوش نبی پر قدم رکھنے والا اور ہے، سورج کے اشاروں پر چلنے والا اور ہے، سورج کو اپنے اشارے پر چلانے والا اور ہے، تارے کی چکر میں چکرانے والا اور ہے، تارے کو اپنے دروازے پر بلانے والا اور ہے۔ فرق ہے اس میں۔ ظاہر سی بات ہے کبھی یہ نہیں سوچا جا سکتا ہے ہم جو ہیں وہ ہدایت لینے والے ہیں، وہ جو ہیں وہ ہدایت کرنے والے ہیں۔ اب سوال جو میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور جلدی جلدی میں اپنے بیان کی طرف آتا ہوں، بس آپ جو ہے وہ متوجہ ہو گئے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل بنایا ہے۔ اس افضلیت کی بنا پر تو انسان بخشا نہیں جا سکتا ہے، ورنہ ان انسانوں میں تو موسیٰ بھی ہیں اور فرعون بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہونے کا مطلب کیوں انسان کو افضل بنایا ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک نے سوال کیا کہ مولا فرشتے افضل ہیں یا انسان؟ دیکھیے ہر زمانے میں بہرحال یہ انسان کی کھلبلی تو رہتی ہی تھی کہ کیا ہے، بے چینی بے قراری۔ وہ ذرا سا ہمت رکھتا تھا، اس نے پوچھ لیا، کہا مولا جی بتائیے کہ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے
فرشتوں کو عقل دی ہے. بیدار ہو کر سنیے گا، بس میں شروع کر رہا ہوں پھر منیش. آپ نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، خواہشات نہیں دیے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، فرشتے کو عقل دی ہے، خواہش نہیں دی ہے، ڈیزائر نہیں دی ہے. اور حیوان کو اللہ نے ڈیزائر دی ہے، خواہش دی ہے، عقل نہیں دی ہے. مولا نے پھر اس کو ریپیٹ کیا کہ فرشتے کو عقل دی اللہ نے، خواہش نہیں دی. حیوان کو اللہ نے خواہش دی، عقل نہیں دی. تڑپ کر کہتا مولا میں تو آپ سے انسان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ فرشتہ افضل ہے یا انسان افضل ہے. آپ نے فرمایا صبر تو کر، ابھی تمام بات کہاں ہوئی ہے. فرشتے کو عقل، خواہش نہیں. جانور کو خواہش، عقل نہیں. انسان کو عقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی ہے. اور اس کے بعد یہ قول معصوم ہے، اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں اگر انسان عقل کے کہنے پر چلے گا، خواہش کے کہنے پر نہیں چلے گا، عقل کے کہنے پر چلے گا تو وہ فرشتے کا بھی سردار ہے، فرشتے سے بھی افضل ہے، ان سے بھی بلند ہے. اور اگر عقل کو نگلیکٹ کرے اور خواہش کے پیچھے پیچھے چلے تو حیوان سے بھی بدتر ہے. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، متوجہ ہیں آپ اور ہمیشہ سے آپ بیدار ہو کر سن رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہن عالی تک پہنچ جائے گا. عقل یہ کہتی ہے، یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی چھوٹے نبی ہوئے سب کا خلیفہ اللہ نے خود بنایا ہے، لوگوں سے بنوایا نہیں ہے. دیکھیے عقل کی بات، عقل کیا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے، اور یہ ہے باقاعدہ قرآن میں بھی ہے، اللہ نے ہر نبی چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارے نبی سے تو کوئی بڑا ہے ہی، اسی لیے میں نے کہا ہے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا خلیفہ اللہ نے خود بنایا ہے، لوگوں سے بنوایا نہیں ہے، خود چنا ہے، چنوایا نہیں ہے. یہ عقل ہے. اب نبی کا خلیفہ بھی عقل کیا کہتی ہے؟ خدا خود بنائے گا، بنوائے گا نہیں، خود چنے گا، چنے گا نہیں. غدیر عقل ہے، خواہش نہیں ہے. غدیر عقل کا نام ہے. اور قریب آ کر آپ سے بات کرتا ہوں، رسول اللہ کے جو کزن تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن عباس، جن کو ابن عباس کہا جاتا ہے، ابن عباس نے ایک عرب کو پکڑا جو مشہور تھا، نام نہیں لوں گا، کہ علی کے ہوتے ہوئے تم نے ان کو مان لیا، ان کو مان لیا، ان کو مان لیا. تو اس نے کہا عرب کی یہ خواہش تھی کہ جس گھر میں نبوت ہے اس میں خلافت اور امامت نہ رہے. عرب یہ چاہتے تھے کہ جہاں پر نبوت ہے جس خاندان میں وہاں امامت اور خلافت نہ رہے. چاہت ہی کا نام تو خواہش ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چاہت ہی کا نام تو خواہش ہے. غدیر نام ہے عقل کا، سقیفہ نام ہے خواہش کا. غدیر عقل ہے، یہ خواہش ہے. جو غدیر کا اقرار کرے وہ فرشتے سے افضل ہے، جو سقیفہ کو مانے وہ حیوان سے بدتر ہے.
کے لیے جو ذریعہ افتخار ہے وہ صرف یہ عزت نہیں ہے، صحیح امام کو مانو، صحیح خلیفہ کو مانو، اس لیے کہ اگر تم عزت دار رہنا چاہتے ہو خدا کی نظر میں جس نے تمہیں عزت دی ہے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب تم اس کے رائٹ خلیفہ کو مانو۔ امام کتنا اہم ہے زندگی میں۔ آج جس کی ہم شہادت منانے آئے ہیں، جس کو ہم یاد کرنے، حضرت زہرا کو جس کا پرسہ دینے آئے ہیں، علم کو اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے آئے ہیں، عباس علمدار، ان کے زندگی میں جو خاص بات ہے وہ ہے امام کے پیچھے پیچھے چلنا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا۔ دیکھیں کیا حسین امام ہے تو عباس بھی امام ہے، عباس وفاؤں کے امام ہیں، عباس اخوت کے امام ہیں، عباس بیواؤں کے امام ہیں۔ اللہ نے دیکھیے جناب امیر نے باقاعدہ خواہش کی ہے، یہ جناب امیر نے یہ خواہش کی اپنے بھائی عقیل سے، کیا تم کسی بہادر خاندان کو جانتے ہو؟ کہا بھیا کیوں آپ پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے، مولا نے کیا پوچھا؟ مولا نے کیا پوچھا؟ اے بھائی دیکھیں امام وقت پوچھ رہے ہیں، امام پوچھ رہے ہیں کسی بہادر خاندان کو جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جھٹکا نہیں لگا، کون پوچھ رہا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ خطیب منبر سلونی، عالم علم لدنی، کون پوچھ رہا ہے؟ ارے جس کی تلوار شجروں کو جان لیتی ہے، جس کا نام شجروں کی کتاب کو کھول دیتا ہے۔ علی نہیں جانتے تھے، علی نہیں جانتے تھے، مولا نہیں جانتے تھے کہ جناب ام البنین جو ہیں ان کے والد گرامی کون ہیں، جناب عباس جو ہیں جن کے بارے میں تمنا تھی ان کا نانیال کیا ہے، ان کے نانا کون ہیں، ان کی نانی کون ہے؟ پوچھتے کس سے ہیں؟ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم جس نے لوگوں سے کہا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، وہ عقیل سے پوچھ رہے ہیں بہادر خاندان کو جانتے ہو؟ حضرت علی پوچھ رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے بھولے بھالے شیعہ جب تاریخ میں پڑھتے ہیں یا مجھ جیسے حقیر سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں ارے علی کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ جس کی تلوار نسلوں کو پرکھتی ہو چلتے چلتے، جس کی تلوار میں اتنا علم ہو، جس کی تلوار میں اتنا علم ہو تو علی میں کتنا علم ہوگا۔ دیکھیں جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا ما ہی تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کتنا تھا؟ چھوٹا سا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جتنا سوال تھا اتنا ہی جواب، جتنا سوال اتنا ہی جواب۔ لیکن جناب موسیٰ کو کہنا چاہتے میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، عصا ہے بس۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ اتوکأ علیہا واحش بہا غنمی وہی فیہا معارب اخری، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں جانور چراتا ہوں، اس سے میں درخت کے پتے توڑتا ہوں، اس پر میں تکیہ کرتا ہوں اور بہت سے کام کرتا ہوں اس سے۔ دیکھیں بیدار ہو کے سنے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ مولا کہیں گے دیکھو قرآن میں کیا ہے، موسیٰ سے اللہ نے پوچھا کیا ہے، موسیٰ سے اللہ
جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ عصا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کو معلوم نہیں تھا۔ اگر علی یقین سے پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا علی کو معلوم نہیں تھا کہ بہادر خاندان کون ہے۔ نہیں، ابھی بھی متوجہ نہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مولا کہیں گے سوال کو مت دیکھو، جواب کو دیکھو موسیٰ کے۔ اگر خدا موسیٰ سے نہ پوچھتا کہ تیرے ہاتھ میں کون ہے تو دنیا والوں کے سامنے موسیٰ کا کردار آتا، عصائے موسیٰ کی عظمت نہ آتی۔ کہنا چاہتا ہوں میں، اگر اللہ خدا سے نہ پوچھتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو دنیا کے سامنے کردار موسیٰ آتا، عظمت عصا نہ آتی۔ اگر علی عقیل سے نہ پوچھتے تو کردار عباس سامنے آتا، عظمت ام البنین سامنے نہ آتی۔ اب صلوات پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو سننے والی صلوات پڑھے، سونے والی نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ صلوات پڑھتے جائیں اور آگے آتے جائیں، مومنین جو ہیں اور بھی آنا چاہتے ہیں تو ذرا سا تاکہ ان کو جب آگے آ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اس سے عظمت ام البنین ظاہر ہوتی ہے کہ جب ماں اتنی بلند ہے تو اس کی گود میں جو بیٹا پروان چڑھے گا وہ کیسا ہوگا۔ شادی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ دیکھیے اس میں بھی علماء نے ایک بات کہی ہے کہ امام نے یہ نہیں کہا عقیل مجھے بہادر عورت سے شادی کرنی ہے، آپ نے فرمایا بہادر خاندان میں شادی کرنی ہے۔ آپ اہل فہم ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا نے یہ نہیں کہا کہ بہادر عورت سے، فرمایا بہادر خاندان میں۔ بہادر خاندان ہوگا تو عورت کی گود میں جو بچہ پروان چڑھے گا وہ سب سے بڑا بہادر ہوگا۔ اگر وہ خود بہادر ہوگی تو وہ میدان میں نکل آئے گی۔ تاریخ ہے نا یہ۔ آپ نے فرمایا بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی ہوئی، مولا عباس کی ولادت ہوئی۔ بعض علماء نے یہاں تک پڑھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کہ یہ نام عباس جو ہے وہ خود رسول اللہ رکھ کر گئے تھے۔ بعض نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ مولا نے قرآن سے یہ نام نکالا۔ سورہ دہر کی ایک آیت، یہ میرا موضوع نہیں ہے، سورہ دہر کی ایک آیت جو ہے اس سے آپ نے نام نکالا، ابوسن قمطریرہ، یہ آیت جو ہے اس سے مولا نے جناب عباس کا نام نکالا۔ اہل بیت کے خاندان میں زیادہ نام جو ہیں وہ رسول اللہ نے رکھے ہیں سب کے۔ مولا حسن کا نام بھی وحی کے ذریعے سے آیا، مولا حسین کا نام بھی وحی کے ذریعے سے، یہ ہے نا، سنا ہے نا آپ نے سب۔ جناب زینب کبریٰ ان کا نام وحی کے ذریعے سے، جناب ام کلثوم کا نام یہ بھی وحی کے ذریعے سے۔ یہ میں نے انٹینشنلی کہا ہے یہ، لیکن جناب زینب کا تو سنا جاتا ہے، جناب ام کلثوم کا نہیں سنا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے صرف 4 عورتیں اس دنیا میں رکھی ہیں جن کا نام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، نام کی بات کر رہا ہوں میں،
ان کی شخصیت، ان کا کردار وہ تو اپنی جگہ پر ہے، نام اتنا بلند ہے۔ ایک رسول کی بیٹی جن کا نام خود رسول نے رکھا، ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں، یہ رسول اللہ نے رکھا ہے ام ابیہا۔ اور خود شہزادی کی بیٹی ہیں زینب کبریٰ، جن کا نام خود مولا نے رکھا ہے زینب، باپ کی زینت، باپ کی زینت۔ اور ایک ہیں جناب سکینہ، خصوصاً جناب سکینہ ہیں۔ جناب سکینہ، سکینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حسین کے دل کا سکون۔ ایک اپنے باپ کی ماں ہے، ایک اپنے باپ کی زینت ہے، اور ایک اپنے باپ کا سکون ہے۔ اور ایک خاتون ہے جس کا نام ہے ام کلثوم۔ ام کلثوم جس کو ہم کہتے ہیں، دیکھیں یہ کلثوم کے معنی کیا ہوتے ہیں، کبھی ڈکشنری میں دیکھیے گا، یہ لقب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے جناب ام کلثوم کا، اور جناب عباس سے بالکل ربط ہے اس کا، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ کلثوم کے معنی ہوتے ہیں علم جو ہوتا ہے، جھنڈا جس کو کہتے ہیں، علم کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں پھرہرا کہتے ہیں، پھرہرا کہتے ہیں، اس کو کلثوم کہتے ہیں۔ آپ بہت ہی بافائدہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جناب ام کلثوم کا مولا عباس سے بہت زیادہ ربط ہے۔ عباس کی قربانی کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ ام کلثوم کی طرف سے۔ کلثوم کا معنی ہوتا ہے علم کے اوپر جو پھرہرا ہوتا ہے، یعنی جملہ کہوں کربلا میں کلثوم نے علم کو سجایا، عباس نے اٹھایا۔ اسی لیے تو یہ لقب دیا تھا مولا نے کہ تم علم کو سجاؤ گی اور اس علم کو میرا بیٹا اٹھائے گا۔ نام رکھا عباس۔ عباس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عباس کے معنی جیسے بہت سے نام ہیں ان کے بھی وہی ہیں۔ عباس کا معنی ہوتا شیر، شیر جس کو لائن کہتے ہیں، شیر۔ حمزہ، حمزہ کے معنی بھی ہوتے ہیں شیر کے۔ حیدر، حیدر کے معنی بھی ہوتے ہیں شیر کے۔ قصورہ، لیث، غضنفر، ضرغام، ان سب کے معنی شیر کے ہوتے ہیں۔ اب اسے کیا کہیے کہ یہ سب بنی ہاشم میں ہیں۔ یعنی بات کہوں، بنی ہاشم کا مقابلہ دنیا کیا کرے گی؟ اس میں جتنے ہیں سب شیر ہیں، ادھر جتنے ہیں سب گیدڑ ہیں۔ حمزہ کا مطلب بھی شیر، حیدر کا مطلب بھی شیر، ضرغام اور غضنفر اور لیث اور قصورہ کا مطلب بھی شیر، اور عباس کا مطلب بھی شیر، لیکن ذرا سا فرق ہے۔ دیکھیں شیر خدا کی وہ مخلوق ہے جس سے سب بھاگتے ہیں، جس سے سب بھاگتے ہیں، جس سے سب بھاگتے ہیں۔ شیر خدا کی وہ مخلوق ہے جس سے سب بھاگتے ہیں۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی بھاگتے ہیں۔ اس کے سامنے کوئی سوا شیر نہیں۔ عباس کا معنی آپ پڑھیے گا اس میں کتاب میں ہے، عباس اسی شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی بھاگتے ہیں۔ نام رکھا عباس اور کنیت ہوئی ابو الفضل۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولا عباس کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا اس لیے ابو الفضل۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کنیت جو ہے وہ تو عطا کی گئی ہے، آپ کو خود مولا نے دی ہے۔ ابو عبداللہ مولا حسین کی کنیت ہے، مولا حسین کا کوئی بیٹا نہیں اس طرح سے۔
حالانکہ بیٹے جو عبداللہ ملتے ہیں وہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں. عرب میں یہ کسٹم ہے کہ کنیت ابو عبداللہ، ابو الحسن، ابو القاسم، یہ ساری کنیت ہیں. مولا کی کنیت کیا ہے؟ مولا عباس کی ابو الفضل. اب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باپ کے. فضل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میرٹس کے، فضائل کے. یعنی عباس فضائل کے باپ ہیں. عباس فضائل کے باپ ہیں. دیکھیں میں امام کی بات کر رہا ہوں. عباس ابو الفضل کیسے ہوئے؟ فضل کے معنی ہوتے ہیں فضائل، ابو کے معنی ہوتے ہیں فضائل کا باپ. اب کون سی فضیلت ہے؟ ایک فضیلت نہیں، دو فضیلت نہیں، 3 اور 5 فضیلتیں نہیں. اب اگر آپ کو الفضل سمجھنا ہے تو سورہ حمد پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین. ہر طرح کی تعریف خدا کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف خدا کے لیے ہے. اور ابو الفضل عباس ہیں ابو الفضل. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر طرح کی فضیلت عباس اس کے باپ ہیں. ہر طرح کی فضیلت. ایک جملہ کہوں آپ سے، ہر طرح کی فضیلت، ہر طرح کی فضیلت. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. یعنی اردو میں 2 لفظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لمحہ، ایک ہوتا ہے لہجہ. اردو اتنی سمجھتے ہیں نا. لمحہ ایک لمحے میں، یا ایک لہجہ. تو یہ لمحہ جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں سیکنڈ. یہ لہجہ جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں مائکرو سیکنڈ. اس سے بھی چھوٹا، جس کو ہم اپنے خیال میں لا نہیں سکتے ہیں. ایک ہے سیکنڈ جس کو لمحہ کہتے ہیں، اور ایک ہے لہجہ جس کو مائکرو سیکنڈ کہتے ہیں. عباس کی زندگی لمحہ تو لمحہ لہجے کے لیے بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے. لمحہ تو لمحہ لہجے کے لیے بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے. عباس اس انسان کا نام ہے جو فضیلت کے پیچھے نہیں جاتا، فضیلت اس کے پیچھے جاتی ہے. میں دلیل دینا چاہتا ہوں، میں دلیل دینا چاہتا ہوں، متوجہ ہوں. عباس اس شخصیت کا نام ہے جو فضیلت کے پیچھے نہیں جاتا، فضیلت اس کے پیچھے جاتی ہے. عباس نے تمنا نہیں کی مجھے علی جیسا باپ عطا کر، علی نے تمنا کی عباس جیسا بیٹا عطا کر. یہ تمنا عباس کی طرف سے نہیں ہے، یہ فضیلت دوڑ کی آئی ہے عباس کی طرف. مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کر. ایک لہجہ. دیکھیں امام کتنا پاورفل ہے. اطاعت امام، حب امام، ایمان امام، امام کی تصدیق، امام کو ماننا، اپنی زندگی میں اس کی زندگی کے مطابق عمل کرنا، یہ کتنا پاورفل ہے. عباس کی فضیلت کے لیے، عباس کے ابو الفضل ہونے کے لیے، تمام فضیلتوں کا باپ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جب سے عباس دنیا میں آئے اور جب دنیا سے ظاہر میں گئے ہیں اپنے کو غلام حسین کہا ہے. نہیں متوجہ ہوا ہے؟ یعنی ایک لہجے کے لیے عباس حسین سے الگ نہیں ہے. یہی تو ابو الفضل ہے. حسین کی غلامی میں کتنا فضل ہے، کتنی فضیلت ہے، یہ کون جان سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ایک لہجے کے لیے بھی نہیں عباس فضیلت سے دور، ایک لہجے کے لیے بھی. اے اللہ مجھے فرزند عطا فرما، مجھے فرزند عطا فرما. آپ متوجہ ہیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں.
34 times Allahu Akbar, 33 times Alhamdulillah, 33 مرتبہ سبحان اللہ. اس کو تسبیح کے دانے میں پرویا گیا. جناب زہرا کے ہاتھ میں یہ تسبیح آئی. آج کیا کہتے ہیں آپ؟ زور سے بولے ذرا سا. ذکر کس کا ہے؟ خدا کا ہے. مشہور کیا ہے؟ تسبیح ہے زہرا. یہ تو فاطمہ کے ہاتھوں کا کمال ہے. ذکر اس کا ہے، نام اس کا ہے. دیکھا آپ نے؟ زہرا نے نہ جانے کس انداز سے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا. ذکر خدا کا ہے، نام شہزادی کا ہے، تسبیح ہے زہرا. دعا مولا کی ہے. کمیل کو پڑھائی اور کمیل نے اپنی زبان پر ایسے سجائی کہ آج دعائے کمیل ہے، دعائے علی نہیں. متوجہ ہیں آپ؟ شہزادی نے تسبیح ایسے پڑھی کہ نام ہو گیا تسبیح زہرا، دعا علی کی. کمیل نے اپنی زبان پر ایسے سجائی کہ دعائے کمیل ہو گئی. علم ہے علی کا. عباس نے کچھ ایسے اٹھایا کہ آج باپ سے زیادہ بیٹا علمدار ہے. عباس نے اللہم صلی علی محمد وآلہ. علمداری علی پر آ کر ختم ہو گئی. لیکن عباس نے کچھ ایسے اٹھایا کہ آج باپ سے زیادہ بیٹا مشہور ہے. ہم جب علمدار کہتے ہیں تو ذہن میں علی نہیں آتے ہیں، عباس آتے ہیں. آپ سخن فہم ہیں. خدا ہمیشہ آپ پر، آپ کے بچوں کے سروں پر پرچم عباس قائم اور دائم رکھے. دیکھیے دنیا میں صرف 2 علمدار، دنیا میں صرف 2 علمدار، 2 علم کے لینے والے اور 2 ہی علم کے دینے والے. اور 2 جگہیں ہیں علم ملنے کی اور علم دینے کی. ایک کا نام خیبر ہے اور ایک کا نام کربلا ہے. 2 ہی علم دینے والے ہیں. ایک نبی ہے اور ایک نواسہ نبی ہے. 2 علم کے لینے والے ہیں. جیسا بیدار ہو کے سنی کا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک منزل تک میں لے جانا چاہتا ہوں. 2 ہی علم کے لینے والے ہیں. علمدار 2 ہیں. خیبر میں علی ہیں، کربلا میں عباس ہیں. فرق ہے لیکن علمدار دیکھیے جیسا دینے والا خیبر میں ویسا ہی دینے والا کربلا میں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ نبی تو بلند ہے. ارے نبی تو بلند ہے لیکن میرا تھوڑی قول ہے. خود نبی نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین. اگر حسین بھی کسی کو دے رہے ہیں علم تو اس کا مطلب یہ ہے یہ دست حسین نہیں ہے، یہ دست رسول ہے. اس لیے کہ رسول کہہ چکے ہیں میں بھی حسین سے. جیسا دینے والا خیبر میں ویسا ہی دینے والا کربلا میں. جیسا لینے والا علم خیبر میں ویسا ہی لینے والا علم کربلا میں.
دیکھیے علی نے کچھ نہیں مانگا، علی نے مانگا ہی نہیں کچھ. علی کیوں مانگنے لگے کہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے؟ علی کیوں مانگنے لگے؟ علی نے دنیا تو مانگی ہی نہیں، دنیا تو ان کے ٹھوکر میں تھی. ان کے کیا، ان کے غلاموں کے ٹھوکر میں. علی نے دنیا تو مانگی ہی نہیں، علی نے جنت بھی نہیں مانگی. جنت مانگ کے کیا کرتے؟ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. علی نے دنیا بھی نہیں مانگی، علی نے جنت بھی نہیں مانگی، آخرت بھی نہیں مانگی. اس لیے کہ آخرت پر بھی قبضہ علی کا ہے، شفاعت انہی کے حق سے ہوگی، وہی جنت اور جہنم میں بھیجیں یا لے جائیں گے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی نے کچھ مانگا ہی نہیں. علی نے مانگا کیا؟ خدا سے عباس جیسا بیٹا مانگا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، عباس جیسا بیٹا مانگا. جیسا علم خیبر میں لینے والا، ویسا ہی کربلا میں. علی کی دعا معمولی دعا نہیں ہے. علی کی دعا، جملہ کہوں، علی کی دعا معمولی دعا نہیں. میں بھی مسائل پر نہیں ہوں. علی کی دعا معمولی دعا نہیں ہے. یہ لسان اللہ کہہ رہا ہے عباس دے دے. جب علی کی دعا معمولی نہیں تو پھر اس دعا کا نتیجہ عباس بھی معمولی نہیں. لیکن فرق ہے دونوں میں، دونوں علمدار میں فرق ہے. علی کو خیبر میں علم ملا، مجمع الگ تھا. ذرا سا بیدار ہو کے سنیں، میں ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. علی کو علم ملا خیبر میں، مجمع الگ تھا. عباس کو علم کربلا میں ملا، مجمع بالکل الگ تھا. علی کو خیبر میں علم ملا تو یہ وہ مجمع تھا جس کے اندر نااہل بھی تھے، جس کے اندر بھگوڑے بھی تھے، جس کے اندر سانپ کو دیکھ کے رونے والے بھی تھے. یہ فرق ہے نا. علی کو علم اس مجمع میں ملا جس میں نااہل بھی تھے، بھاگنے والے بھی تھے، منافق بھی تھے. عباس کو جس مجمع میں علم ملا ہے، بتاؤں کون سا مجمع ہے وہ؟ خود مولا حسین نے کہا ایسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے. آسمان کی آنکھوں نے ایسے 72 دیکھے نہیں، زمین کی آغوش نے ایسے 72 اٹھائے نہیں. مولا آپ کو جس مجمع میں علم ملا ہے وہ مجمع الگ ہے، عباس کو جس مجمع میں علم ملا ہے وہ مجمع الگ ہے. اس مجمع میں حبیب ابن مظاہر جیسا فقیہ بھی ہے. بس تھوڑی سی بیدار ہو کے میری بات سنیں، میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں مسائل پہ نہیں ہوں. اس مجمع میں حبیب ابن مظاہر جیسا رجل فقیہ بھی ہے. اس مجمع میں سعید اور زہیر قین جیسے نماز کے سپر بھی ہیں. اس مجمع میں دیکھیے، اس مجمع میں دیکھیے شبر بھی ہیں. قاسم کو دیکھیے تو شبر ہیں. علی اکبر کی شکل میں پیمبر ہیں، قاسم کی شکل میں شبر ہیں، علی اکبر کی شکل میں پیمبر ہیں. جھولے میں دیکھیے تو حیدر ہیں. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جھولے میں دیکھیے تو حیدر ہیں. یہ ایسا مجمع ہے. رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں جب مدد کے لیے پکارا اور کوئی نہیں آیا تو علی آئے، نجف والے علی. حسین نے کربلا میں پکارا جب کوئی نہیں تھا تو علی اصغر. دیکھا آپ نے؟ نجف والے علی نے گہوارے میں اشجر کے کلے کو چیرا. کربلا والے علی نے آغوش حسین میں یزیدیت کے کلے کو چیرا. مولا
معاف کریے تقابل نہیں ہے، لیکن آپ کے بیٹے علمدار کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو جس مجمع میں علم ملا وہ مجمع الگ ہے، آپ کے بیٹے کو جس مجمع میں ملا علم وہ مجمع بالکل الگ ہے۔ اے حیدر کرار، اے جناب امیر، اے مولائے غدیر، اے خطیب سنونی، اے عالم علم لدنی، اے فاتح خیبر، اے ساقی کوثر، آپ الگ ہیں علمداری میں، عباس علم ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بس آپ بھی سماعت فرمائیں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پتھروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے۔ بیدار ہو کے سنے ذرا سا، پتھروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، ہیروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے۔ پتھروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، ہیروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کا چمکنا اور ہے، سورجوں میں چاند ہونا اور ہے۔ جہاں سبھی چاند ہیں بنی ہاشم کے، وہاں عباس کا قمر بنی ہاشم ہونا اور ہے۔ ایسی علمداری کی کہ آج بھی عباس کا علم ہمارے جلوس میں آگے آگے ہوتا ہے۔ دیکھیں اب ہمیشہ کبھی نوٹ کریے گا، مولا کی ذریع ہمارے مولا ہیں، عباس کے بھی مولا ہے، مولا عباس کے بھی مولا ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ذریع کے آگے آگے، تابوت کے آگے آگے علم عباس ہوتا ہے۔ اور علم عباس کیسے ہوتا ہے؟ پنجہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کبھی نظر غائر سے دیکھیے، عقیدت کی نظر سے دیکھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ عباس کہہ رہے ہیں مجمع سے، رک جاؤ زینب بے مخنو چادر ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے عباس کہہ رہے ہیں رک جاؤ رک جاؤ۔ کیا حسین نے مرتبہ دیا ہے عباس کو؟ بس میں تمام کرتا ہوں، مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، باب المراد، حاجتوں کا دروازہ، مرادوں کا دروازہ۔ حسین نے عباس کو صرف علمدار نہیں بنایا ہے، حاجتوں کا دروازہ بھی بنایا ہے۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ مولا عباس کو کس موقع پر یہ باب الحوائج کا لقب دیا گیا ہے، لیکن میں نے معتبر علماء سے یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عباس کی کچھ حاجتیں تھی کربلا میں جو پوری نہ ہوئی۔ ایک عباس کی حاجت یہ تھی، بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے، مجھے جہاد کی اجازت مل جائے۔ بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے، مجھے جہاد کی اجازت مل جائے۔ عباس کی یہ حاجت پوری نہ ہوئی، اور ایک عباس کی تمنا تھی سکینہ کے سوکھے ہونٹوں تک پانی پہنچ جائے۔ عباس کی یہ حاجت بھی پوری نہ ہوئی، اور آخری عباس کی تمنا تھی زینب کی چادر بچ جائے۔ عباس کی یہ تمنا بھی پوری نہ ہوئی۔ اللہ نے کہا عباس تمہاری حاجتیں تو پوری نہ ہوئی، آج سے قیامت تک کے لیے تم باب الحوائج ہو، اب حاجت مندوں کی حاجتیں تم سے پوری ہوگی۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے
کہ جب مولا عباس کی شہادت کا بیان ہوتا ہے تو زمانے کے مولا ضرور آتے ہیں۔ آج بھی زمانے کا مولا اپنے چچا عباس پر رو رہا ہے، اس لیے کہ عباس کی مصیبت ہی ایسی ہے، سر پہ گرز لگنا، ہاتھوں کا قلم ہو جانا، اور اس سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکے۔ جاؤ بھیا عباس جاؤ، بچے بہت پیاسے ہیں۔ مولا باہر نکل رہے ہیں خیمے کی طرف، خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، ایک مرتبہ زینب پر نظر پڑی، دیکھا کہ رو رہی ہیں، قریب جا کے شہزادی آپ رو رہی ہیں، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا عباس تم کو دیکھ کر ایک بات یاد آ گئی، میں چھوٹی تھی، بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، بابا نے ایک مرتبہ میرے سر کا بوسہ دیا، میرے بازوؤں کو چوما اور زارو قطار رونے لگے۔ میں نے بابا سے کہا بابا روتے کیوں ہیں؟ باپ بیٹی کو بوسہ دے کر خوش ہوتا ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا زینب میری نظریں کربلا کی طرف ہیں، تیری چادر چھینی جائے گی، تیرے بازوؤں میں ریسمان ظلم بندھے گی۔ بھائی عباس بابا نے کہا تھا، مجھے یقین تو تھا، لیکن کبھی کبھی سوچتی تھی تمہیں دیکھ کر جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، عباس جیسا بھائی موجود ہو، اس کی چادر کون اتار سکتا ہے؟ لیکن عباس بس خدا حافظ، وہ وقت نزدیک آ رہا ہے، وہ وقت نزدیک آ رہا ہے۔ عباس گئے مقتل کی طرف، نہر فرات پر پہنچے، مشک میں پانی بھرا اور باہر نکلے، خدا سے دعا کی پروردگارا پانی خیمے تک پہنچ جائے، پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ عباس خیمے کی طرف رواں دواں تھے، ایک ظالم نے مشک سکینہ پر تیر مارا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے گھوڑے کا رخ پھر نہر فرات کی طرف موڑ لیا، اب خیمے میں جا کر کیا کروں؟ عباس خیمے کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ظالم نے عباس کے سر پر گرز مارا، عباس زمین پر آئے، آقا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ مولا نے کمر پکڑ لی، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں تاریخ میں دو ایسے شہید ہیں جن کا سر بہت زخمی تھا، ایک عباس ہیں اور ایک علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی کا سر کوفے کی مسجد میں، عباس کا سر کربلا میں۔ میں کہوں گا مولا علی آپ میں اور عباس میں بہت فرق ہے۔ جب آپ کا سر زخمی ہوا کم سے کم آپ کے ہاتھ موجود تھے، عباس کا جب سر پھٹا ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ مولا گرتے گرتے بھائی کی لاش پر آئے، خدا اے خدا کوئی بھائی ایسا منظر نہ دیکھے جو عباس نے دیکھا۔ ایک مرتبہ بیٹھ گئے، سر کو اٹھایا اپنے زانو پر رکھا، عباس سمجھ گئے میرا مولا آ گیا، مولا عباس نے سر ہٹا لیا، پھر مولا نے زانو پر رکھا، پھر عباس نے سر ہٹا لیا، تیسری مرتبہ ہٹانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ مولا نے کہا بھیا کیوں اتنا مجھے شرمندہ کرتے ہو؟ کہا مولا مجھے وہ فکر ستاتی ہے، ابھی میرا سر آپ کی آغوش میں، آپ کا سر کس کی آغوش؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں آقا جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی، اور میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ ہی کے چہرے کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ آنکھ میں خون بھرا ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، مولا میری مدد کیجئے، آپ مشکل کشا ہے۔ علی نے آنکھ سے خون صاف کیا۔ ایک مرتبہ عباس نے حسین کی طرف دیکھا، مولا لپٹ گئے۔ ایک مرتبہ کہا عباس زندگی بھر تم نے مجھے آقا کہا ہے، بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی کہو۔ لیجئے بھائی نے بھائی کہا، عباس چلے گئے، سکینہ پیاسی رہ گئی، علم خیمے میں آیا، سکینہ لپٹ گئی، بابا میرے چچا کو لے آؤ، پانی نہیں مانگو۔